الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على وسلم. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم احسان ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جان عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا، اعضاء عطا فرمائے. اب اللہ کے ان عطا کردہ اعضاء کو، اس جسم کو، ہر عضو کو، اللہ کی ان امانتوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اللہ کے قاصد، اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. اگر تعلیمات نبویہ کے عین مطابق ان اعضاء کو استعمال کیا جائے تو اس پر کیا مل رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت اس پر دی. ہر مسلمان چاہے وہ عملی طور پر، اعمال کے طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے. تو کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور اس کے پورا ہونے کی ضمانت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے. تو آئیے جو خطبے میں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ کو عمل کے جذبے سے سنتے ہیں. ہر بندہ یہ کوشش کرے میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو آج عمل کے جذبے سے سن رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اس کو عمل میں لاؤں. سن لینا، علم حاصل کر لینا، یہاں تک تو
فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن اصل علم کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے۔ انقلاب اور تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور جو سنا گیا، جو کہا گیا، جو سمجھا گیا، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں گے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سنن کبریٰ للبہقی کی حدیث نمبر 12691 نمبر حدیث ہے۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم، کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں اس کے بدلے میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب بھی تم بات کرو، گفتگو کرو، بولو تو سچ بولو، اس کی ضمانت دو، سچائی کی ضمانت۔ اور دوسرے نمبر پر وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب کسی سے ایگریمنٹ کر لو، کسی سے معاہدہ کر لو، بات چیت ہو جائے، وعدہ وعید ہو جائے، تو اس وعدے کو، اس ایگریمنٹ کو، اس آپس کے معاملے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ تیسری وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب کوئی بندہ تمہارے پاس آ کر امانت رکھواتا ہے، یہ میری امانت ہے، رکھ لو، میں سفر سے واپس آ کے لے لوں گا، فلاں وقت لے لوں گا، یا مجھے ضرورت پڑی تو میں لے لوں گا، جب وہ امانت رکھواتا ہے تو وہ تم لوگ اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اس امانت پر رکھی والی چیز کو صحیح واپس ادا کر دو۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے محفوظ کرو۔ اور پانچویں چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کی، نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنے سے بچاؤ۔ اور چھٹی چیز حضور نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی خود کو کسی پر ظلم وغیرہ کرنے سے روک لو۔ تو یہ 6 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مطالبہ کی ہیں کہ تم لوگ ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیو، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اپنے لیے ان کو پسند کرتا ہے، یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی میرے ساتھ آئے اور بات کرے تو سچ سچ بات کرے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ یعنی اچھی چیز ہے تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے خلاف ہو جائے تو یہ چیز سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی میری ماں بہن پر غلط نظر ڈالے، یہ کوئی آدمی بھی پسند نہیں کرتا کہ بھئی اپنی نظریں جھکا کے چلے۔ جب میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ گزر رہا ہوں تو لوگ نگاہیں جھکائیں، ہر بندہ پسند کرتا ہے، اچھی صفات ہے۔ تو اسی لیے
یہ صفات جہاں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہاں معاشرے کے ہر فرد کے لیے پسند کریں کہ جب کسی کی ماں بہن بیٹی گزر رہی ہو تو ہماری نظریں بھی جھک جائیں. جب ہماری نظریں جھکیں گی تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں کو بھی محفوظ کرے. جب ہم سچ بولیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی ہمارے ساتھ سچ بولیں گے. جب ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے تو لوگ بھی ہماری امانتوں کو ضائع نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بولیں سچ بولیں, کبھی جھوٹ نہ بولیں. اسلامی تعلیمات میں سچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سچ بولنا ایک ایسی اچھی صفت ہے کہ مذہب سے ہٹ کر بھی دیگر امور میں بھی اس صفت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اب جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ والدین باقاعدہ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں کہ تم نے اس کو جا کے سچی بات نہیں بتا دینا, اس کو یہ کہنا, اس کو یہ کہنا. وکیل اپنے کلائنٹ کو جھوٹ سکھاتا ہے کہ بھائی تم نے عدالت میں اپنا بیان نہیں دینا, جو بیان ہم کہیں گے اگر کیس جیتنا چاہتے ہو تو میرے بیان کو تم نے کہنا ہے. ہر جگہ سچ کی جگہ جھوٹ نے لے لی. ہر آدمی فون کرتا ہے جی کہاں پہنچے ہو, بس یہ میں 5 منٹ میں پہنچا, حالانکہ ابھی تک گھر سے بھی نہیں نکلا ہوتا, یہ میں راستے میں ہوں. ہر بندہ ہر وقت جھوٹ بول رہا. حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا, ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے, یہ ہندوستان پاکستان جب بر صغیر تھا تو بر صغیر پر جب انگریز آیا تو اس نے جا کے بعد میں جب انگریز چلا گیا تو اس نے تاریخ لکھی. انگریز مورخ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ وہ مسلمان اتنے مہذب اور تہذیب یافتہ قوم تھے, اتنی صفات والی قوم تھی کہ ہم نے کئی مجرم پکڑے جو انگریز کی عدالت میں پیش کیے گئے, اور اگر وہ جھوٹ بولتے تو وہ سزا سے بچ سکتے تھے, لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, سزا کو قبول کر لیا, لیکن انہوں نے سچ بولا. یعنی وہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے نہیں آیا, حالانکہ ان کو کئی سال کی سزا ہو رہی تھی, کتنا جرمانہ پڑ رہا تھا. اگر وہ جھوٹ بول دیتے تو ان کی جان بھی بچ سکتی تھی, مال بھی بچ سکتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے اللہ والے گزرے. ان کے بچپن کا واقعہ آتا ہے. ویسے تو نہیں وہ پیران پیر بن گئے, ویسے تو اللہ والے نہیں بن گئے کہ والدین کی محنت تھی. بچپن میں باپ فوت ہو گئے, والد فوت ہو گئے, یتیم بن گئے. اب ماں نے کیا کیا, وہ جو درم تھے والد کی وراثت میں بچے ہوئے 160 درم, 80 درم ان کے, 80 درم ان کے بھائی کے, ان کے جو دراہم تھے ان کے کپڑوں میں لپیٹ کے سی دیے. اس وقت کپڑوں میں سی دیتے تھے, لمبا سفر ہوتا تھا, تو ان کو عراق اور ان شہروں میں جہاں علم تھا وہاں علم پڑھنے کے لیے ان کو بھیجا. اور اس وقت روڈ, سواریاں, جہاز, گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں, اونٹوں کے قافلوں کے سفر ہوتے تھے, راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے, طرح طرح کے خطرات ہوتے تھے, اور جو سفر آج گھنٹوں میں طے کر رہے ہوتے ہیں ہم, وہ سفر اس وقت مہینوں میں طے ہوتا تھا. تو ان کی ماں نے ان کے کپڑوں میں وہ درم سی دیے اور ایک قافلے والوں کے ساتھ ان کو کر دیے. کیا میرے بچے کو آپ نے عراق میں چھوڑ دینا ہے, وہ وہیں پڑھے گا, پلے گا, کھائے گا, پیے گا, وہاں علم حاصل کرے گا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ دیا,
اور ان کا مال لے لیا، ان کا سامان لے لیا، ان کے درم لے لیے۔ اب جب اس بچے کو پکڑا تو اس بچے کی تلاشی لی، درم نہیں ملے، تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس درم مال ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی مال ہے۔ کہا کہ کس جگہ ہے؟ تو جہاں والدہ نے سیا تھا وہ جگہ بتا دی، انہوں نے نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بچے اگر تو جھوٹ بول دیتا، ہم نے تو تلاشی لی، تیرا مال نہیں ملا، تیرے پیسے بچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مجھے مال کی پرواہ نہیں ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، اگر سچ بولنے میں مال چلا گیا، میری جان بھی چلی جائے تو میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں۔ میرے اسلام نے، میرے دین نے میری یہ تربیت کی۔ تو وہ ڈاکو اتنے متاثر ہوئے کہ یہ بچہ اپنے اللہ کو اتنا پہچان گیا ہے اور یہ اپنے رب کو اتنا پہچان گیا ہے، اور ہم کس گناہ گاری میں جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے توبہ کر لی اور وہ جو مال ان کا لوٹا ہوا تھا وہ بھی قافلے والوں کو واپس کر دیا، اور اس سے پہلے جن جن کا مال لوٹا تھا اور وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے۔ تو آپ دیکھیں ایک بچے کے سچ نے کتنا انقلاب پیدا کیا، کتنی تبدیلی پیدا کی۔ کہ میں نے ایک واقعہ انگریز کا بتایا کہ جنہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو غیر مہذب قرار دیا، اس وقت ان کی تہذیب کی یہ حالت تھی کہ لوگ اگر ہماری عدالت میں آ کے جھوٹ بول دیتے تو ان کا مال بھی بچ جاتا، جان بھی بچ جاتی، لیکن لوگ اتنے سچے تھے، اتنی صفات تھی کہ کوئی بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی سزاؤں کو قبول کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہم سے جو پہلی چیز کی ضمانت لی کہ اپنی زندگی میں سچ لے کے آؤ، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کاروبار کی دنیا میں آپ دیکھیں، جو تاجر دکاندار سچا ہوتا ہے، زبان کا پکا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار میں خوب نفع حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر باہمی معاملات میں جو بھی بندہ سچ بولتا ہے تو سچائی اپنا رنگ دکھاتی ہے، سچائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ صفت کے اپنانے کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ اس کو لازمی قرار دیتا ہے کہ ہر حال میں اس کو اپنایا جائے، چاہے دین کے معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، سب معاملات میں اسلام سچ بولنے کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جنت کی خواہش رکھنے والے ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ بلکہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6803 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ بولنا ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے کاغذوں میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آدمی ایک سچ بولتا ہے، دوسرا سچ بولتا ہے، سچ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس سچ کی بولنے کی وجہ سے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کاغذوں میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو صدیق لکھ دیں۔ اور دوسرا پہلو حضور نے بیان فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ وہ فجور کی طرف، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ یاد رکھو وہ دوزخ کے راستے پہ جا رہے ہو، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا،
یہاں تک کہ اللہ کے کاغذوں میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کذاب بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ صدیق بنانے کے لیے۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صدیق بنوں اور صدیق بن کے صدیقین کے ساتھ چلا جاؤں اور جنت میں ان کے ساتھ میرا ٹھکانہ ہو۔ کوئی آدمی بھی کذاب بننا نہیں چاہتا کہ میں جھوٹ بول کے کذاب بن کے جہنم میں میرا ٹھکانہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ سارے حضرات اس کی کوشش کریں گے نا کہ آئندہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ سچ بولیں گے آپ کی اولادیں بھی سچ بولیں گی۔ اور ہم اگر اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں، یاد رکھیں اولاد وہی جھوٹ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ بولے گی۔ شام کو کہاں گیا تھا، وہ جھوٹ بولے گا کہ والد مارے گا، اب جھوٹ بولنا ہے۔ اگر اس کو سچ سکھا دیا تو وہ سچ بولے گا، چاہے مار پڑے جو کچھ بھی ہو، میں نے سچ بولنا ہے۔ اگر اولاد کو دھوکہ سکھایا تو سب سے پہلا دھوکہ وہ والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر ہم اس اپنی اولاد کی اس غلط کاری سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر دوسری چیز جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو۔ وعدہ ہمیشہ پورا کرو۔ آج کے دور میں بھی ایفائے عہد جو ہے، وعدے کو پورا کرنا، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وعدہ خلافی کو برا سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس عمل کو تقوی کی علامت قرار دیا ہے، اور قرآن مجید نے اس عمل کو، وعدے کے پورا کرنے والے کو اللہ کا محبوب قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، اپنے وعدوں کی مدت کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کہ جب آپ نے وعدہ کر لیا کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو فروخت کروں گا، یہ میں تمہیں ہی دوں گا، یا کسی کے پاس آنے کا وعدہ کر دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے پاس پہنچوں گا، تو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنی زبان کو سچا اور کھرا کرو۔ وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، میں تمہارا کام اتنے دنوں میں کر دوں گا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب المتقین، گویا کہ وہ تقوی والے ہیں اور اللہ ان تقوی والوں کو، متقین کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی عمل کی اہمیت پر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کی پاسداری کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وعدہ کر دی، اور آج ہم کیا کہتے ہیں جب مڑ کے آتے ہیں نا، کسی نے کہا بھائی اس سے تمہارا کیا معاملہ طے ہوا، بس بھائی یار اس کو بڑا پورا ٹارا کر دیا ہے، اس سے جان چھڑا لی ہے۔ بھائی کس طرح جان چھڑائی ہے؟ کہ بھائی میں یہ آپ کو اچھا 1 ہفتے کا ٹائم دے دو، اور ہفتے میں دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس ہفتے کا ٹائم لے کے میں نے اس سے جان چھڑائی، اس سے پیچھا چھڑایا، اور یہ پھر وعدوں پر وعدے کرتے ہیں، پھر ہفتہ گزر جاتا ہے، ہفتے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 2 مہینے بعد تو پھر رابطہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی اچھا وہ بس یہ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے کا ٹائم۔ وقت گزاری، مسلمان کو تنگ کرنا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن تمہارے سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ یہ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا، یہ وقت اور مدت طے کی تھی، اور یہ معاملہ طے کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ بلکہ اس کے بارے میں ایک سخت حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں 4 صفات جس شخص میں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ممن کانت فیہ خصلۃ، ان 4 میں سے کسی میں ایک خصلت، ایک عادت موجود ہے. تو حضور نے فرمایا نفاق کی بھی ایک عادت اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے. 4 عادتیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالن گلوچ پر اتر آئے، گالی پر اتر آئے. تو حضور نے فرمایا یہ 4 عادتیں مسلمان اور مومن کی نہیں ہو سکتی، یہ 4 عادتیں منافق کی ہو سکتی. اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کی 4627 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب دنیا کے اول اور آخر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جو انسان آنے والا ہے، ساری دنیا کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا. تو اس دن اللہ کیا کریں گے؟ یرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرۃ فلان ابن فلان. حضور نے فرمایا پھر اس دن ساری دنیا کے سامنے اس شخص کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، جھنڈا گاڑا جائے گا جو بدعہدی کرنے والے ہیں، جو عہد کو توڑنے والے ہیں. اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں ہے اور یہ فلاں ابن فلاں کی بدعہدی ہے. یعنی بدعہد وعدہ کر کے توڑنے والے کی ذلت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ جھنڈا لگا کے اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے وعدوں کو توڑنے والے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تو چھپا دیتے ہیں، 2-4 لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے. لیکن قیامت والے دن حضور نے کیا فرمایا؟ کتنی بڑی ذلت کہ حضور نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کو جمع جب کیا جائے گا اس وقت اللہ بتائیں گے، ایک جھنڈا گاڑ کے بتائیں گے کہ یہ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والے. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوسری چیز کہ جب بھی کسی سے وعدہ کریں، اول جو چیز آپ نہیں کر سکتے اس کا وعدہ ہی نہ کریں. کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے وعدہ کرو آپ آئیں گے، بھئی آپ نہیں پہنچ سکتے، اسے کہو جی میں وعدہ نہیں کر سکتا، میں پوری کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے اس وقت کچھ معاملہ پیش آ جائے، آپ کی جرت اتنی وسعت نہ ہو، تو کسی سے وعدہ نہ کریں جب اس کو پورا نہ کر سکیں. اور جب وعدہ کر لیں اس کو ہر حال میں پورا کریں. ہمارے پرانے حضرات، پرانے لوگ جو ہیں وہ جس کو زبان دیتے تھے وہ اپنی زبان پہ مر جاتے تھے. ایک سودا کسی سے کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس سودے میں تو دوسرا آدمی مجھے ڈبل منافع دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میری اس سے زبان ہو گئی ہے. اور یہ جو بیانہ وغیرہ ہے، یہ بیانہ وغیرہ اسلام میں نہیں ہے. یہ لوگ بیانہ وغیرہ اسی لیے رکھتے تھے، لوگ اپنی زبانوں سے پھسلنا شروع ہو گئے. لوگ جو ہے بات کر کے مکر جاتے تھے، کسی کو 4 روپے زیادہ نفع مل گیا اس کو بیچ دیا، تو لوگوں نے بیانہ رکھ دیا کہ بھائی یہ میں بیانہ دے چکا ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ بدعہدی نہ کریں. اور تیسری چیز جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ادا کرو. جب تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اس چیز کو صحیح طریقے سے واپس کرو، اس میں خیانت نہ کی جائے. آپ اندازہ لگائیں، مسند احمد کی روایت ہے، 6652 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ 4 عادتیں تم میں پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. حضور فرما رہے ہیں وہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ حفظ امانت، کہ امانت کی حفاظت کرنا، جب امانت رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرنا. وصدق حدیث، اور بات میں سچ بولنا. وحسن خلیقت، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، حسن اخلاق. وعفت فی طعمت، اپنے لقمے میں پاک دامنی، لقمے کے اندر حرام نہ داخل ہونے دیں. یہ 4 چیزیں دیکھ لیں، نبی علیہ السلام ضمانت اٹھا رہے ہیں. آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ یہ 4 چیزوں کا الٹ ہمارے معاشرے میں آ گیا. حفظ امانت، کسی کے پاس اپنی امانت رکھ کے تو دیکھیں، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ کسی کے پاس رکھیں، قرضہ لے کے لوگ واپس نہیں دیتے. 3 مہینوں 4 مہینوں کا ٹائم ہے تو 4 سال دوڑاتے ہیں. دے دوں گا، میں یہاں سے بھاگ کے تو نہیں جا رہا، ابھی نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کتنی باتیں آگے سے کر دیتے. حالانکہ قرضہ دینا ثواب کا کام تھا، اس کی اپنی رقم تھی، فی سبیل اللہ اس کو صدقہ دیا. میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ کرے اس کی پریشانی دور ہو جائے، لیکن وہ دے کے بیچارہ پریشان ہو گیا. اور حفظ امانت، کسی کے پاس امانت تو رکھ کے دیکھیں. صدق حدیث، کسی کے سامنے کوئی سچی بات کو کسی کی ڈھونڈ کے دکھائیں. ہر بندہ دوسرے بندے کو چکر دینے کے معاملے میں پڑا ہوا ہے. وہ حسن خلیقت، اور حسن اخلاق، اچھے طریقے سے بول لینا، اچھے طریقے سے بات کر لینا. اور نبی علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ کسی ایمان والے کا ہنس کے مسکرا کے دوسرے مسلمان سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. کہ بھائی آپ ہنس کے مل لیں، منہ بنا کے نہ ملیں، اس سے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا. اس کو بھی حضور نے صدقہ فرمایا. اور لقمے کا حلال ہونا، حلال لقمہ کمانا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. جن کی پرائیویٹ نوکریاں لگی ہوئی ہیں یا جن کی سرکاری نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کیا وہ اپنے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری دیتے ہیں؟ جس کی تنخواہ مل رہی ہے کہ وہ اپنی کرسی پر اپنی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ سرکاری محکموں میں جاتے ہیں، کام کرواتے ہیں، جی آج نہیں ہوگا، جی آج صاحب آئے نہیں ہیں، اور بندے 12 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بجے صاحب آ رہے ہیں. اور پہلے چائے پیئیں گے، پہلے جو دوست بیٹھے ہوں گے گھنٹہ ان سے گپ لگائیں گے، پھر 1 گھنٹہ کام کریں گے، پھر 1 گھنٹے کے بعد ٹی ٹائم ہو جائے گا، چائے شے پینے کا ٹائم ہو جائے گا، بس پھر چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا. اب یہ کمائی حلال کی کمائی. ہر بندہ اپنی حلال کی کمائی سے جان چھڑا کے حرام کی کمائی پہ لگا ہوا. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 4 یہ چیزیں اذا کن فیک، جب تیرے اندر آ جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا کی کوئی پریشانی تجھے ٹینشن نہیں دے سکتی. حضور فرما رہے ہیں وہ یہی ہے حفظ امانت. جب کوئی امانت رکھی جائے اس کی حفاظت کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کے وہ لوگ جو حضور کی جان کے دشمن تھے، جس رات حضور ہجرت کر رہے ہیں اس رات بھی قتل کرنے کے لیے حضور کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس موجود ہیں. یعنی آپ ذرا تصور کریں، حضور کو صادق اور امین کہتے تھے کہ سب سے سچا آدمی ہے، سب سے امانت دار آدمی ہے. اپنی کافر لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں جس حضور کی جان کے دشمن ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے جا رہے ہیں کہ حضرت علی یہ میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں، میں نکل رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، صبح یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی آ جائیں.
یعنی اتنا امانت دار ہو جائے کہ لوگ آپ کے دشمن ہوں، لیکن اس حالت میں بھی اگر وہ آپ کے پاس امانت رکھیں تو آپ ان کی امانت میں. اب وہ رات حضور کے جانے کی تھی، اب وہی جان کے دشمن تھے، حضور کو اور صحابہ کو ان کے گھروں سے محروم کر رہے تھے، ان کی دکانوں اور تجارتوں سے محروم کر رہے تھے. یہ چاہتے تو ان کا مال لے کے چلے جاتے، لیکن اس وقت بھی حضور پر وہ اعتماد کرتے تھے، حضور کے پاس ان کی امانتیں تھی. حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ صبح امانتیں لوٹا کے آ جا. تو حفظ امانت، امانت داری، اور وصدق حدیث، ہمیشہ سچ بولے. جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، سچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کی مجلسوں میں نہ جایا کرو. وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، اچھے اخلاق پیدا کرو، والدین سے اچھے طریقے سے بات کرو، اولاد سے اچھے طریقے سے بات کرو، معاشرے کے افراد سے اچھے طریقے سے بات کرو. اچھا جو ہے کوئی آدمی کسی کو نہیں دے سکتا، کم از کم اچھے اخلاق سے تو پیش آ سکتے. وعفت فی طعمۃ، اور اسی طرح لقمے کو پاک کرنا، کہ اتنا پاکیزہ لقمہ، ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے اندر نہ جائے. ہم ایک لقمہ حرام کا بھی اپنی اولاد کو نہ کھلائیں، ہر لقمے پر نظر ہو. میرے بھائیوں یہاں رہ جائے گا سب کچھ، بڑی بڑی جائیدادوں والے یہاں ان کے نام بھی آج باقی نہیں ہیں. جاؤ ان کی قبروں کو دیکھ لو، ان کی قبریں بھی خستہ حال ہو چکی. آپ کا عمل آپ کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا، اور ہر عمل اس کا حساب لیا جائے گا، ہر چیز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ایک لقمہ، اور اس کی کتنی اہمیت ہے. وہ 4 سوال جو حشر میں حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور پھر مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 2 سوال ہے مال کے بارے میں. کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال کی جگہ کرنا ہے. یعنی حلال کا کمایا اور کنجریوں پر لوٹا دیا، کتے لڑانے پہ لوٹا دیا، گائے بیل کی دوڑ پہ لاکھوں روپے لوٹا دیے، جوئے کی شکلوں پہ جوا کھیلنے میں لوٹا دیا. مال حلال کمانا ہے اور خرچ بھی حلال جگہ کرنا ہے، دونوں چیزیں. اب کئی لوگ ساری زندگی حلال کماتے ہیں، بچے اور بچی کی شادی کا موقع آتا ہے تو وہ ڈول والے کنجریاں اور سارے آئے اس پہ لوٹا رہے. آپ دیکھیں دونوں چیزیں، یہ 2 سوال اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے جب یہ مال کے بارے میں ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا وعفۃ فی طعمۃ، اپنے لقمے کو پاک رکھو. جب یہ 4 چیزیں آ جائیں گی تو حضور نے گارنٹی عطا فرمائی. حضور نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی کوئی پریشانی تنگ نہیں کرے گی. آج مسلمان اور معاشرہ کیوں پریشان ہے؟ سچ کی جگہ جھوٹ ہے، حلال کی جگہ اب کیا ہے؟ رشوت، سود. ہر محکمہ، ہر بندہ رشوت پہ کام کر رہا ہے، حرام کاری پہ کام کر رہا ہے، سود پہ کام کر رہا ہے. اب ان لقموں میں حلال کہاں سے آئے گا؟ جب حلال نہیں ہوگا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ معراج کی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دکھائی گئی، جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور مثال کے وہاں کے کچھ لوگ دکھائے گئے، جہنم کے مختلف طبقات دکھائے گئے. تو اسی معراج کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی حضور کو کروایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پہ ہوا کہ جو لکڑیوں کا گٹھڑا، باہری گٹھڑا جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، اور حضور نے فرمایا وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے اٹھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی جمع کر کے اس کو بڑھا رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے
جو صحیح طور پر امانتیں ادا نہیں کرتا تھا. لوگ اس کے پاس امانت رکھواتے تھے، یہ امانت میں خیانت کرتا تھا. تو امانت داری یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا عظیم صفت ہے، عظیم کام ہے. اور خیانت اتنی بری چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کروایا گیا معراج کی رات. اور اسی طرح چوتھی چیز جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہ باقی 3 چیزیں بھی بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کی سچ پہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں امانت داری اور امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ ساری اسلام کی صفات ہمیں عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.